کربلا کے بعد ایک ایسا قیدی جس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی اور نہ لشکر، مگر اس کی زبان، دعاؤں اور کردار نے یزیدی پروپیگنڈے کو شکست دے دی۔ آخر کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، جنہیں تاریخ سجاد اور زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آئیے ان کی عظیم زندگی کے روشن پہلوؤں کو جانتے ہیں۔ زین العابدین علیہ السلام 38 ہجری 95 ہجری تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا زہد، تقوی، حسن اخلاق اور صبر و استقامت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ سلسلہ امامت کے چوتھے امام اور نواسے رسول علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کو آپ کی بے مثل عبادت گزاری کی وجہ سے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مبارک نسب آپ کے والد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھیں۔ آپ نے اپنے دادا حضرت علی ابن ابی طالب، چچا امام حسن اور والد امام حسین کے زیر سایہ تربیت پائی اور علم و حکمت کے اسرار سیکھے۔ واقعہ کربلا اور آپ کا کردار۔ میدان کربلا میں بیماری 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جب امام حسین اور ان کے جانسار شہید ہوئے، اس وقت آپ شدید بیمار تھے اور اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری کے ذریعے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی تاکہ نسل امامت آگے بڑھ سکے۔ کوفہ و شام کے خطبات۔ کربلا کی شہادت کے بعد آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کے ساتھ قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حق کا پرچار۔ دمشق میں یزید کے بھرے دربار میں آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے بنو امیہ کے اقتدار کی بنیادیں ہلا دیں۔ آپ نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کروا کر یزیدی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا اور دنیا کو بتایا کہ شہید ہونے والے کوئی باغی نہیں بلکہ رسول خدا کے نواسے تھے۔ علمی اور ادبی خدمات۔ صحیفہ سجادیہ۔ کربلا کے بعد کے کٹھن دور میں جب ظاہری تبلیغ پر پابندیاں تھیں، آپ نے دعا اور مناجات کو دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ صحیفہ سجادیہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف دعائیں نہیں بلکہ اخلاقیات، عقائد اور سماجی اصولوں کا ایک مکمل دستور العمل ہے۔ رسالۃ الحقوق۔ آپ نے حقوق پر مبنی ایک مکتوب تحریر فرمایا جس میں اللہ کے حقوق، نفس کے حقوق، اعضاء کے حقوق، والدین، اولاد، استاد اور معاشرے کے دیگر افراد کے 50 سے زائد حقوق تفصیل سے بیان فرمائے۔ سیرت، اخلاق اور زہد و تقوی۔ عبادت گزاری۔ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے۔ وضو کے وقت خوف خدا سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ غریب پروری اور سخاوت۔ آپ رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ پر آٹے اور غلے کی بوریاں اٹھا کر مدینہ کے سینکڑوں غریب خاندانوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ لوگوں کو یہ اس وقت معلوم ہوا جب آپ کی شہادت کے بعد وہ امداد بند ہو گئی، اور غسل دیتے وقت آپ کے کندھوں پر بوریوں کے نشان پائے گئے۔ عفو درگزر۔ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے۔ مدینہ کے گورنر ہشام بن اسماعیل نے امام پر بہت ظلم کیے، لیکن جب وہ معزول ہوا اور لوگوں کے غصے سے ڈر کر چھپ گیا تو امام نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی مالی مدد کی بھی پیشکش کی۔ آپ کی شہادت آپ کی بڑھتی ہی مقبولیت اور اخلاقی اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے آپ کو زہد دلوایا۔ آپ علیہ السلام 25 محرم الحرام 95 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہید ہوئے، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ حالات کتنی ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، حق کی شمع کو بجھنے نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے تلوار کے بغیر اپنے کردار، دعاؤں اور خطابات سے اسلام کی حقیقی روح کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اہل اطہار کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔